نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ پہلے پارے کا 10واں رکوع، سورہ بقرہ کا بھی 10واں رکوع، جس میں 4 آیتیں ہیں، اس کی بھی تلاوت کی ہے. حق تعالی شانہ یہودیوں کی جو برائیاں تھیں، ان کے اندر جو غلط عادتیں تھیں، حکم عدولی کے سلسلے میں، انبیاء علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں وہی تذکرہ چل رہا تھا. یہاں بھی حق تعالی شانہ نے ان کی کچھ باتوں کو جو اللہ نے حکم دیے اس کو پورا نہ کرنے کو بیان فرمایا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، 5 باتوں کا عہد لیا تھا. اس آیت میں 5 باتوں کو بیان کیا ہے. آگے دوسری باتیں ہیں، لا تعبدون الا اللہ. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، توحید. دوسرا عہد وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. یہ پوری اتنا حصے میں دوسرے عہد کو بیان کیا ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ پورا مل کر ایک دوسرا حکم ہے. پہلا حکم یہ تھا حقوق اللہ کے متعلق کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا. دوسرا حکم یہ تھا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. یہ دوسرا حکم تھا کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا. یہ رشتہ داروں اور جن کی ذمہ داریاں ان پر ہیں. ایک عمومی تیسرا حکم تھا
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تیسرا حکم تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، یہ عمومی حکم تھا۔ وہ خاص حکم تھا جو اوپر تھا حقوق العباد کے سلسلے میں، یہ حقوق العباد کے سلسلے میں عمومی حکم تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلائی کے ساتھ بات کرنا۔ اور چوتھا حکم تھا وہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور پانچواں حکم تھا وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا۔ یہ 5 حکم دیے گئے اس آیت میں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے روگردانی کی ان احکامات سے مگر تم میں سے بہت تھوڑے جنہوں نے ان احکامات کو پورا کیا۔ وانتم معرضون، تم تو اعراض کرنے والوں میں سے تھے، روگردانی کرنے والوں میں سے تھے۔ اس آیت میں یہ 5 حکم بیان کیے کہ دیکھو یہ 5 احکامات ہم نے تمہیں دیے تھے۔ کب دیے تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے جس وقت توریت انہیں عطا کی اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ ان کے اوپر پہاڑ لے آیا جس کا تذکرہ گزر گیا ہے۔ پہاڑ کو معلق کر دیا، انہوں نے کہا ابھی ہم حکم مان رہے ہیں۔ اس وقت یہ حکم کا یہ 5 حکم بھی دیے خاص طور پر کہ یہ 5 احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ ان احکامات پر یہ عمل پیرا نہ ہوئے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم نے روگردانی کے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اس پر عمل کیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایمان لائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کعب احبار ایمان لائے، کچھ اور یہودی ایمان لائے۔ دوسرے احکامات آگے بیان کیے ہیں کہ ہم نے 3 حکم اور دیے، یا 5 حکم کا تذکرہ ہے۔ دوسرا ایک عہد ہم نے تم سے لیا جس میں 3 حکم دیے، تم نے 2 حکموں کو نہیں مانا، 1 حکم کو مانا۔ اس کو یہاں دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے جو ابھی درس چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے دوسری آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی تم اور یہودیوں کا اور آپس میں تعلق والوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ایک عہد یہ لیا۔ دوسرا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور دوسرا عہد یہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے لوگوں کو اپنے شہروں سے باہر نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم اقرار کر رہے تھے وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گویا گواہ تھے اپنے اقرار کے، تاکید در تک۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم اس بات کا اقرار کر رہے تھے وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اپنے اقرار پر تم گواہی بھی دیتے تھے آخر تک کہ ہاں ہاں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ یہ 2 وعدے، آگے تیسرے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، جو وعدہ کیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، تم تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ آگے جب یہ 11واں رکوع شروع ہوگا اسی پارے کا اور سورہ بقرہ کا، اس میں اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا سلسلہ رکا، آخری نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، 4000، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بعضوں کو قتل بھی کیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے اور حق تعالی شانہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور اسی طریقے سے حق تعالی شانہ انہیں قیامت سے پہلے اتاریں گے زمین پر۔ دمشق کی جامع مسجد کی میناروں پر اللہ انہیں اتاریں گے، حدیث میں آتا ہے۔ دو فرشتوں پر سہارا دیے ہوئے ہوں گے، تازہ وضو کا پانی ان کے اوپر سے ٹپک رہا ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہے کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ 11ویں رکوع کے شروع میں آئے گا۔ یہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم نے اس وعدے کے بعد وعدے سے مکر کر کے، عہد کے خلاف کر کے بد عہدی کی اور اپنے لوگوں کو قتل کیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم میں سے بعض لوگ اپنے ہی لوگوں کو شہروں سے نکالتے رہے، یعنی جلا وطن کرتے رہے۔ یہ دو گناہ تھے، اس لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ کیا بلاغت ہے، کیا ایجاز ہے قرآن کریم کا۔ تواہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان کے اوپر غالب آ رہے تھے، ہلہ بول رہے تھے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تواہرون، تم غالب آ رہے تھے، اپنی قوت کا اظہار کر رہے تھے، علیہم، اپنے ہی لوگوں پر، بالاثم، گناہ کے ذریعے سے، والعدوانی، اور ظلم کے ذریعے سے۔ پہلے حکم عدولی کی تو یہ گناہ ہوا، اور مخلوق کے ساتھ زیادتی کی یہ ظلم ہوا، اس لیے دونوں لفظ حق تعالی شان و بیان فرمائے، بالاثم والعدوان، باگویا سببیہ ہے۔ تم ان کے اوپر غالب آ رہے تھے، ہلہ بول رہے تھے، بالاثم، گناہ کے سبب اور ظلم کے سبب۔ تیسرا، یہ دو وعدے تھے، وہ وعدوں کو انہوں نے نہیں نبھایا۔ ایک یہ وعدہ تھا کہ آپس میں قتل و قتال نہیں کرو گے، اور دوسرا یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا کہ اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، شہر بدر نہیں کرو گے۔ یہ تو تم کرتے رہے، یعنی بد عہدی کی آپ نے۔ تیسری چیز، تیسرا اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارا کوئی یہودی قیدی بن کر آئے تو فدیہ دے کر، رقم دے کر اسے چھڑا دینا، اس کو قید، دشمن کی قید میں مت رکھنا۔ اس پر تم نے عمل کیا۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی قیدی، یعنی سامنے کسی قیدی کا چرچا ہو جائے، پتہ لگ جاوے، تُفَادُوهُمْ، تو تم جو ہے ان کا فدیہ دینے لگے۔ اس کا بھی حکم تھا فدیہ دو، فدیہ دو، تو اس کو تم نے پورا کیا کہ جب کوئی قیدی آتا تو کہا نہیں، حق یہ ہے کہ ہم پیسہ دے کر ان کو چھوڑوا دیں، پیسہ دے کر آپ چھوڑانے لگے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ فدیہ دینا محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ وہ تم پر حرام کیا گیا، اخراجہم، ان کو نکالنا، حالانکہ وہ جو پہلے احکامات تھے وہ بھی اسی طریقے سے تم پر حرام تھے، اخراجہم یعنی ان کو نکالنا، یعنی آپ کو جلا وطن کرنا بھی حرام کیا گیا تھا لیکن تم اس کو کرتے رہے، ایک دوسرے کو قتل یہ بھی حرام کیا گیا تھا لیکن ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور فدیہ دینے کا حکم دیا، اس کو پورا کیا۔ تین حکم دیے تھے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جلا وطن نہیں کریں گے، اور کوئی دشمن میں آپ کا یہودی قید ہو جائے اسے چھڑوا دو گے۔ تو دو حکم پر آپ نے عمل نہیں کیا، قتل و قتال پر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی مارتے رہے ایک دوسرے پر، اور جلا وطن نہیں کرو گے اس پر بھی عمل نہیں کیا، جلا وطن بھی کرتے رہے۔ تیسری چیز تھی فدیہ دے کے چھوڑا دو گے، اس پر آپ نے عمل کیا، یعنی فدیہ دے کے چھڑا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے، اس سے کفر کرتے ہو۔ دو پر عمل نہیں کیا، ایک پر عمل کیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو تم عمل کرتے ہو
اس کا بدلہ تو دنیا کی رسوائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا میں اللہ تمہیں ذلیل کریں گے، پھر آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو عمل کہ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر اور غافل نہیں ہے، باخبر ہے اور اللہ علم رکھتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں. حالانکہ آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو نہیں خرید. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ذلیل مال. ذلیل مال کو تم نے لے لیا اور آخرت کو بیچ دیا. فلا يخفف عنهم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جاوے گا. ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جاوے گی. یہ آیت جو ہے، دو آیت ہے بلکہ تین آیتیں. ان تین آیتوں میں جو تین حکم دیے ہیں اس کی تھوڑی گہرائی میں ہمیں جانا چاہیے. چونکہ یہ منکم من دیارہم اس طریقے سے ضمیر قرآن والوں کی طرف لوٹائی گئی ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچے ہیں تو کفار و مشرکین کے دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ دو پہلے سے تھے، اور تین قبیلے بنو نغیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تین آباد تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے. پھر اوس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا بہت گہرا، وہ حلیف تھے ایک دوسرے کے. حلیف اس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی تو آپ ہمارے لیے آؤ گے، آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو ہم آپ کے لیے آئیں گے. ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی مارا گیا تو ہم سب مل کر کے اس کا بدلہ لیں گے. ہمارے قبیلے کے آدمی نے اگر کسی قبیلے کے آدمی کو مارا تو دیت ہم سب مل کر ادا کریں گے. اس طریقے سے تو اوس کی دوستی تھی بنو قریظہ سے، اور خزرج کی دوستی تھی بنو نغیر سے. بنو قینقاع یہ کاروباری لوگ تھے، سنار تھے، سونا پگھلانا بیچنا ان کا کام تھا بنو قریظہ کا، بنو قینقاع کا. تو اوس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا اور خزرج کا تعلق بنو نغیر سے تھا. تو بنو قریظہ جب اس طرف یعنی اوس کا جھگڑا اگر ادھر کہیں ہو جاتا خزرج کے لوگوں سے، اور 100 سال 40 سال تک ان کی جنگیں چلی ہیں، جنگ بعاث، اتنی لمبی لمبی جنگیں چلی ہیں. اس جھگڑے کے اندر چونکہ معاہدہ اللہ نے توریت اتری تب لیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ میں یہ ہوتا تھا کہ اوس چونکہ بنو قریظہ سے اور خزرج بنو نذیر سے متعلق تھی، آپس میں دوستی تھی، تو اوس کا اگر جھگڑا بنو اس سے خزرج سے ہوتا تھا تو ان کے ساتھ متعلقین میں بنو نذیر تھے، خزرج کے ساتھ یہودی قبیلے تھے. تو یہ یہودی ان کو مارتے تھے کہ نہیں ہمارا دوست ہے نا اوس، حالانکہ اوس کافر تھے، اور بنو نذیر کو اس لیے مارتے تھے کہ آپ ہمارے دوستوں پر حملہ کرتے ہو. تو دیکھو اس طریقے سے یہودی کو مارنا لازم آیا. اسی طریقے سے خزرج کا اگر جھگڑا ہو جائے اوس سے اور خزرج نے اوس کو مارا تو بنو نغیر جو ہے وہ بنو قریظہ، یہ دونوں یہودی قبیلے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے کہ آپ نے ہمارے آدمی کو کیوں مارا، حالانکہ ان کے آدمی نہیں تھے، وہ تو کافروں کے آدمی تھے. تو اس اعتبار سے انہوں نے عہد توڑا، اور اسی مارنے کے اندر جلا وطن بھی کرتے تھے، حالانکہ اس میں یہودی بھی جلا وطن ہوتے تھے تو ان کے اوپر بھی سارا گناہ آتا تھا. لیکن جب اپنا کوئی ساتھی وہی بنو قریظہ قید ہو کر آ جائے تو بنو نذیر پیسے دے کے چپ چاپ چھڑوا دیتے کہ دشمن کے ہاتھ میں رکھنا اچھا نہیں اپنے ساتھی کو، یوں کر کے چپ چاپ پیسے دے کے چھوڑا دیتے تاکہ کسی کی نگاہ میں نہ آئے. لیکن اگر ساتھ نہ دیں
تو اس صورت میں کافر ناراض ہو جائیں. تو اللہ نے ان کے اس عیب کو کھولا ہے یہاں پر کہ آپ مذہبی نسبت پر آپس میں تعلق نہیں رکھتے بلکہ دوستی مالی نسبت پر رکھی ہے آپ نے. آج بھی یہودیوں کا معاملہ یہی ہے. اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ آپ کا پھر آپ کی سزا کیا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. دنیا کی رسوائی پر کیا ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ نے مرکز بنایا. تو مرکز بنانے کے بعد اوس و خزرج ایمان لے آئے, انصار بنے یہ, اور انصار بننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی یہودیوں نے. چنانچہ بنو قریظہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا. بنو نغیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا, باہر بھیجا. جو کچھ یہ کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کیا گیا. یہ قتل کرتے تھے, قتل کیے گئے. یہ جلا وطن کرتے تھے, جلا وطن کیے گئے. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہ ان کے ساتھ کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف روانہ کر دیا تھا, اور یوں فرمایا تھا کہ ابھی تو یہاں سے نکلو, مدینہ منورہ سے جتنا مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ. اور اس کے بعد سورہ حشر میں یہ پوری تفسیر موجود ہے 28ویں پارے میں. جو نکال سکتے ہو لے کے چلے جاؤ, اتنا وقت دیا گیا آپ کو. انہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹیں اور دہلیز بھی نہیں چھوڑی, وہ بھی نکالی اور لے کے بھاگے یہاں سے اور خیبر چلے گئے. پھر خیبر میں سے انہیں نکال کر کے شام بھیجا گیا, وہی فلسطین کا علاقہ. شام میں سے پھر یہ فلسطین منتقل ہو گئے, اور فلسطین میں جو اسرائیل کا حصہ ہے, چھوٹا سا حصہ, یہاں چند لوگ تھے, چند گھرانے تھے, چند خاندان تھے. بعد میں انہی ایمان والوں کی جگہ خرید کر کے وہ چپ چاپ آبادی بڑھاتے رہے. یہ ان کی مختصر داستان ہے. اور تھوڑے پیچھے چلے جائیں اگر, اس کا وقت تو نہیں ہے, لیکن جب اتنی بات ہو گئی ہے تاریخ کے اعتبار سے یہودیوں کی کہ کہاں سے شروعات ہوئی. اور یہ یہودی اور شیعیت یہ دونوں بالکل قریب ہیں. کیسے؟ سیدنا و سندنا و مرشدنا و اولانا و مولانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کل رات بھی اس سلسلے میں نے حدیث شریف کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ بلوائیوں نے انہیں گھیر لیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کی چھت پر سے, یہی آنے والا جمعہ 18 تاریخ ذی الحجہ کی, اس میں شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں. سن 35 ہجری میں تقریباً 1412 اتنے سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا چلا یمن سے. یہ یہودی منافق تھا, یہ وہاں سے چلا, اور اس نے نعرہ لگایا حب علی کا, اصل میں بغض عثمان تھا. بہت سوچتے ہیں یہ, ان کے مشورے ہوتے ہیں اسلام اور اہل اسلام کو کیسے مٹایا جائے, کیسے لڑایا جائے. ان کے مشورے, ان کی سرگوشیاں, سر جھکا کر بیٹھنا اسی نسبت پر ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے کہ جس سے اسلام میں درار آئے اور مسلمانوں کے خلاف انہی میں سے کوئی کھڑے ہو جائیں جن کا ایمان بھی نہ رہے. تو انہوں نے حب علی کا نعرہ لگایا. عبداللہ بن سبا نے, یہ یہودی منافق تھا, اصل بغض معاویہ بنو امیہ سے دشمنی تھی, اور یہ نعرہ لگا کر پوری اسلامی مملکت میں گھوما پھرا اور 500 بلوائیوں کو تیار کیا. اب اگر کوئی یوں کہنے جائے کہ نہیں آپ غلط کرتے ہو, کہ ہم تو حضرت علی کی محبت میں ہیں, ہم تو اہل بیت کی محبت میں یہ کرتے ہیں. حالانکہ پیچھے یہودیت تھی, آج بھی یہی ہو رہا ہے. وہیں سے شیعیت بھی وجود میں آئی کہ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پھر ان کے ساتھ جو حشر کیا ہے خوارج کے ساتھ, وہ ایک الگ داستان ہے. تو یہاں سے چلے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دور میں یمن سے یہ فتنہ چلا، عبداللہ بن سبا لے کے چلا اور پوری اسلامی مملکت میں چلا، اور حب علی اور حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، اور اسلامی مملکت میں درار ڈالنے کی جو سازش تھی اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین طاہرین طیبین ریحانتین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا چچا جان اجازت دیں کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ان سب کو مار دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینہ منورہ میں گرے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے اس علاقے کو میں رنگین کروں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا تھا شہادت کا کہ مدینہ منورہ میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت ملی، لیکن اور پیچھے جائیں تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کیا۔ برکت العاص حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی فضائل اعمال میں شروع میں اس کا تھوڑا سا حصہ نقل کیا ہے۔ حیات الصحابہ، یہ صحابہ کرام کے جہاں واقعات بیان کیے ہیں حکایات کے اندر، اس میں حضرت شیخ نے اس کو بیان کیا ہے جہاں پر آپ نے بیان کیا قوموا الی سیدکم، غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضرت سعد آ رہے ہیں، یہ وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں یہ فیصلہ کہ دیتا ہوں ان یہودیوں کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ویسا ہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ رب العزت چاہ رہے تھے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے جوانوں کو مارا جائے اور ان کی عورتیں اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ان کو باندیا بنایا جائے، غلام بنایا جائے بچوں کو۔ یہ فیصلہ تھا، اور قرآن نے سورہ حشر میں بیان کیا ہے کہ یہ نکل نہیں رہے تھے قلعے سے، تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کے باغات کو جلانا شروع کرو۔ یہ سب دین کا حصہ ہے، جہاد میں یہ سب کی گنجائش ہے۔ قرآن نے خود حکم دیا کہ ان کے جو کھجور کے باغات ہیں اس کو جلاؤ۔ جب جلانا شروع کیا تو اس صورت میں نظر بھی آنے لگے کہ اب کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں انہوں نے سوچا کہ اب تو باغات چلے گئے، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، باہر سے ترسیل بھی بند ہو جائے گی، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا۔ تو یہ الا خزي في الحیات الدنیا، اس سے معلوم ہوا دنیا میں ان کی رسوائی کیسے ہوئی، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ الگ ہے، اور اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے 11واں رکوع، اس میں انبیاء علیہ السلام کے قتل کو جو پیدر پہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ قفینا یہ گدی سے بنا ہے، پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، ان کی تائید کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے حاضر رہتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، اور ان کی برائیوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة الدائمة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم